لیکن کسی کا ارادہ ہی جمعے کی رات کو عبادت کرنے کا بنا ہے تو وہ جمعے کی رات کو کر لے، وہ ہفتے تک ڈیلے نہ کرے اس کو، تو پھر اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کو اضافی ثواب بھی مل جائے گا، بہرحال مبارک رات ہے۔ تو ڈیلے نہ کیا جائے، خاص کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اضافی ثواب سمجھ کے آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں آج کی عبادت کو کل، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جمعے کی رات کو کوئی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اس کو سہولت ہے اور وہ پچھلی عبادت کو ڈیلے بھی نہیں کر رہا، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہ صحابہ سے نہ اسلاف سے تابعین سے کہ بھی جمعے کی رات کو سونا ہی ہے، عبادت نہیں کرنی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ہاں اس کو فضیلت کی رات سمجھ کے عبادت اس دن کے ساتھ خاص کر دینا، لیکن یہاں دوسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ اجتماعی ذکر کروانا، تو اس میں جمعے کی رات کا ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی ذکر کے لیے محفل سجانا۔ تو اصولی طور پر خوب سمجھ لیں کہ ذکر کے حلقے لگا کر اجتماعی سطح پہ ذکر کروانا یہ فی نفسی ہی ایک ناجائز کام ہے، بدعت عمل ہے، اور صحابہ سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ صحابہ کرام اگر کسی کو مسجد میں دیکھتے کہ وہ اجتماعی ذکر کے حلقے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منع کرتے اور اس پہ سخت غصے کا اظہار کرتے کہ ہم نے نبی کے دور میں اس طرح نہیں دیکھا۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان ذکر کے حلقوں سے وہ مراد ہیں جو تعلیمی حلقے ہوتے ہیں، جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو نبی کے دور میں جس طرح کے حلقے ہوا کرتے تھے، مذاکرہ ہوتا تھا علم کا، یہ حلقے مراد ہیں اس میں۔ تو اصولی طور پر تو ذکر کے لیے محفل لگانا یہ بدعت ہے، لیکن اگر کوئی شیخ و مرشد جو استاذ کے درجے میں ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے خاص مریدوں کو جمع کرتا ہے، ایک ٹائم بتاتا ہے بھئی اس ٹائم پہ سب جمع ہو کے ذکر کرنا تاکہ ان کو عادت پڑے، تو یہ جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے قرآن خوانی کرنا یہ ایک بدعت عمل ہے، بھئی لوگوں کو جمع کرنا کہ 3 بجے سب جمع ہو کے قرآن پڑھے، تو یہ جمع کیوں ہے؟ انفرادی عمل ہے، سب انفرادی کریں، اجتماعی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو کہہ دیتے ہو کہ بھئی سب نے فجر کے بعد اٹھ کے تلاوت کرنی ہے تاکہ ان کو عادت پڑے نا، ایک ٹائم پہ سب اٹھیں گے، ایک ٹائم پہ، جیسے ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں الحمدللہ معمول تھا، جو ہمارے بڑے بھائی ہم سب کو قرآن پڑھاتے تھے، تو پابندی تھی بھئی فجر کے بعد سب بچوں نے بیٹھ جانا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے تاکہ ان کو عادت پڑے تلاوت کی۔ تو یہ ایک اجتماع کی کیفیت بن جاتی ہے، اس میں تداعی نہیں ہے کہ پورے محلے کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی گھر کا سربراہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، تو ایسے ہی کوئی شیخ و مرشد اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے مریدوں کو جمع کر لے کہ بھئی سارے افراد آ جاؤ اور بیٹھو، چلو اللہ اللہ کرو، یہاں بیٹھ کے یہ فلاں تسبیح پڑھو، تو یہ بھی ایک اجتماعی حیت بن جاتی ہے۔ اس میں اجتماع مقصود نہیں ہوتا، لیکن شیخ تربیت کے لیے، نگرانی کے لیے مریدوں کو ایک ٹائم پہ جمع کرتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن امام صاحب نے اگر محلے کی سطح پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں وہ تربیت کا عنصر کم ہے اور یہ والا عنصر زیادہ ہے کہ اجتماعی ذکر کی آپ نے محفل لگائی ہوئی ہے۔ تو امام صاحب کو چاہیے لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھائی ہر آدمی اپنے طور پر ذکر کیا کرے، فجر کے بعد یہ تسبیح ہے، عصر کے بعد یہ تسبیح ہے، تو اخپل طریقے سے جہاں بھی جو بیٹھا ہے وہیں کر لیا کرے۔ اس کے لیے مسجد میں حلقے نہ لگائیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر یا تو یہ عملی بدعت ہے، ورنہ کم از کم بدعت کا ذریعہ ضرور ہے۔ یہ چیزیں آگے چل کے بہت بڑی بڑی بدعتیں بن جاتی ہیں۔ جتنی بھی بڑی بدعتیں آپ کو آج معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، ان کی بیس چھوٹی بدعت سے ہی شروع ہوتی ہے، بے احتیاطی سے شروع ہوتی ہے، کہ بے احتیاطی کی بیس پہ ایک کام شروع کر دیا، اس کی تعویلات کر کے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ اتنی بڑی بدعت بن گئی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے امام صاحب کو یہ عمل چھوڑ دینا چاہیے، بس ویسے ہی بیان کریں اور لوگوں کو ترغیب دے دیا کریں بھائی تم ذکر کر لیا کرو۔ مسلمان کا آخرت پر چونکہ ایمان ہوتا ہے، اس لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس آخرت کو سامنے رکھ کر گزرتی ہے۔ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی آخرت کے بارے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جن کا آخرت پر 100% یقین ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، دماغ میں آخرت سوار رہتی ہے، ایسے مسلمانوں کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ، بلکہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے تو نہیں رہتے مگر ان کو فکر رہتی ہے، ان سے گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرنے کی فکر، گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس بات کی فکر کہ اس گناہ کو چھوڑا کیسے جائے، اس کی فکر میں دن رات گزر رہے ہوتے ہیں۔
اور تیسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جن کا آخرت پر سرسری ایمان ہے مگر انہوں نے ابھی تک آخرت کو مقصد نہیں بنایا. میجورٹی اسی قسم کے مسلمانوں کی ہے, مقصد نہیں بنایا, بس ایک ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا صدقہ کر دیا, جمعے کے دن ذرا نہا دھو لیے, کپڑے استری کیے, پہن کے مسجد میں آ گئے, اور رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں, وہ سب رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. دیکھیں جن کا آخرت پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ہی ایک الگ قسم ہے نا, وہ تو مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہے. ان تک تو ہم اپنی بات یوٹیوب کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے بیان میں سے ادھورے کلپ نکال کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ملحد پر میں بات نہیں کروں گا, بس ایک چھوٹی سی چٹکلا بھی, ایک نیا بیان آیا میرے خلاف کیا, اسلام کے خلاف. اس میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے, عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس میں نے یہ بات کی کہ مرد کی ملکیت سے عورت نکلتی ہے, نقصان مرد کا ہے. اور ملکیت کا مطلب بتایا کہ عورت پر مرد کو غلام والی ملکیت نہیں ہوتی کہ جیسے وہ اس کی غلام ہو. ملکیت کا مطلب اس کے ماتحت ہوتی ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے, ہر چیز میں نہیں, کچھ چیزوں میں. تو آپ کے ماتحت ہے, تو اپنے ماتحت کو جب آپ اپنی ملکیت سے میری یہی مراد ہے کہ ماتحتی سے نکالو گے تو نقصان آپ کا ہوگا. تو یہ بیان کیا تھا, اس پر مجھے بیان کے دوران یہ خیال ہو رہا تھا کہ ملحد لوگ اس لفظ کو نکالیں گے, ملکیت, ان کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا. اور ایسا ہی ہوا, انہوں نے یہ لفظ نکالا. حالانکہ پوری ڈیٹیل آگے پیچھے اس کی میں نے بیان کی ہے. اس لفظ کو نکال کے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو اسلام اس کا قائل ہے کہ عورت مرد کی مملوکہ ہوتی ہے, مرد مالک ہے, عورت کیا ہے, اس کی غلام, گویا مملوکہ ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا اس پورے بیان میں کہ طلاق دینے میں نقصان اصل میں مرد کا ہے, عورت کا نہیں ہے. تو محترم نے جو ملحدین ہیں ان لوگوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے. طلاق میں نقصان عورت کا زیادہ ہوتا ہے, مرد کا کم ہوتا ہے. اس اعتراض کا بھی میں جواب اس بیان میں دے چکا ہوں کہ آج عورت کا نقصان اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے آدھے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے, آدھے پہ عمل نہیں کیا جا رہا. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, مطلب ان تمام اعتراضات کا جواب اپنے بیان میں دے چکا ہوں میں. تو اس سے ان لوگوں کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ملحد جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے ہمارے کنٹری میں کام کر رہے ہوں, رہتے دوسرے کنٹری میں ہوں, لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. ان کا مقصد ہے باتوں کو اچھالنا. جیسے فتنہ پرس انسان کو کہیں سے کوئی بات ملے نا, اچھالے گا فوراً وہ. ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. تو مجھے خیال ہوا تھا میں محترم جو بھی بیانات اس طرح کے کر رہے ہیں ملحدین, ان کو یہ بولوں کہ یہ جو آپ چاہتے ہو کہ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کہ مرد کا عورت پہ کنٹرول, یہ بھی برا ہے اگر, تو اس کا مطلب آپ کے والد کا آپ کی والدہ پہ کنٹرول, بولو بھائی, نہیں تھا. کوئی اچھی بات ہے. آپ کا اپنی بیگم پہ کنٹرول, بولو نہیں ہے. اگر یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ کنٹرول مرد کا ہوگا, تو یہ کنٹرولنگ پاور بھی اگر جو مرد کو دی ہے یہ غلط کیا ہے, تو اس کا مطلب وہ تمام لوگ بہت نیک ہیں جن کا اپنی بیویوں پہ کنٹرول نہیں ہے. پرس اٹھا کے جہاں جائیں, جس کے ساتھ رات گزاریں, جہاں ٹائم گزاریں, کنٹرول مرد کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں, اور جب کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں. تو فطرت کے خلاف, نیچر کے خلاف چلاتے ہیں یہ لوگ. اور اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ اسلام پر. اسلام کو اللہ نے کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اسی نیچر اور فطرت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. مرد کو اگر عورت پہ کنٹرول نہ دیا جائے تو مرد کو طاقت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اسے پاورفل بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. تو خیر ٹاپک یہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, موضوع تو ہے دماغ میں لیکن بات کہاں پہنچی تھی. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے.
جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے. لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے, اب یہ کورونا میں کچھ تو مان ہی نہیں رہے, جو مان رہے ہیں وہ وہمی ہو گئے ہیں بالکل ہی. دماغ پہ ایسا مسلط کر لیا کہ وہ لگ رہا ہے کہ ٹینشن سے ہی نہ مر جائے. احتیاط نہیں کر رہے, بس دماغ پہ خامخواہ کا مسلط کیا ہوا ہے. میں جیب میں ماسک لے کر بیٹھا ہوا ہوں, یہ بولتے ہوئے تو ماسک نہیں لگا سکتا نا انسان, آپ کہیں گے خود کون سا کوئی احتیاط کر رہے ہو. اور یہ والا ماسک اہم ہی بیکار ہے, یہ ٹیشو پیپر ہے. اصل ماسک وہ ہے وہ جو ڈاکٹر لوگ لگا رہے ہیں نا, ہاں کیا نام ہے اس کا, N95. تو لگا لیا کریں ماسک, کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. کوئی احتیاط پر عمل کر لیں. مصیبت یہی ہے کہ میں ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہتا, جس کو جب تک ہوتا نہیں ہے نا وہ مانتا نہیں ہے, اور جس کو ہوا ہے اس کی چیخیں نکلی ہیں. اور ہسپتالوں میں رش ابھی اتنا بڑھ گیا ہے. ہمارے ایک بڑے استاذ کا بھی ایک میسج آیا, انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں جو اچھے ڈاکٹر تھے, اچھی نرسیں تھیں, یا تو بیمار ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں. اب ایویں جونیئر قسم کے لوگ کچھ ہیں جن کو وہ بس چیخنے چلانے دیتے ہیں مریض کو, اور وہ خود آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں پاس. لیکن جب تک ہوا نہیں کھا کے آؤ گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. پھینکتے رہو بیٹھ کے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ پھینکتے رہو. اور پاکستان کے اس وقت جتنے مشہور علماء ہیں ان میں 99% کا انتقال کرونا سے ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لواحقین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں, پوری دنیا بے وقوف ہے, ساری دنیا میں فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں, اب جہازوں کی کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. لیکن ہم ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ فنٹر, ہمارے پاس ریسرچ ہوتی ہے اصل. تو جب تک مرو گے نہیں یقین نہیں کرو گے, اور جب مر گئے تو پھر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. احتیاط کرو, باقی یہ کہ ڈرو نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا ڈرا دیا تو پھر کہہ رہے ہو ڈرو نہیں. موت سے ڈرایا ہے کہ مر جاؤ گے, یعنی یہ خطرہ ہے کہ مر جاؤ گے. تو اگر زندہ چاہتے ہو, زندگی چاہتے ہو اپنی بھی, اپنے گھر والوں کی بھی, بوڑھے والدین کی بھی, تو احتیاط کر لو بھائی. باقی امید کی بات یہ ہے کہ مر جائیں گے نا, تو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے, تو اپنی احتیاط کے باوجود اگر مر جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے. اچھا ہے, گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے تھوڑی امید ہوگی, کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی, ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات, خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں, خوف میں. مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں, پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں, ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے, سمجھ رہے ہو. بہت سی قوموں نے, بہت سے ملکوں نے, بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے, بولو بھائی, ہلا دیا ان کو. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں, ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام, یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. وَالثَّمَرَاتِ, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا.
تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا، وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے، جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، چہرے کے تاثرات سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے، لیکن جو دل کی راحت ہے، دل کی خوشی ہے، وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے، وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. خوشخبری، جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئی، قالو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ، یہ خود سے نہیں ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے، جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو، اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو، اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے، اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا، نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے، ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا، گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر، تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں، تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت پہ یقین اس کا کتنا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہوئی ایسے چیخ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا. یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، غموں میں، اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا، وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں، یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں. رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو. ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں، اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا. بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے، یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں
تو تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان, کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں, پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, یہ تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے, واویلا کرنا, چیخنا چلانا, اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا, زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں گے کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا, پھر رونے کی بات کیا ہے, پھر رونے کی بات کیا ہے. اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. آپ سپر پاور ہو, آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی, آپ نے نہیں, یعنی آپ کے فوجیوں نے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست. ٹرکوں کے پیچھے, رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں, اتوار میں نہیں ملیں گے آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں. بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم تو میرا خیال ہے یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے, امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں, اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی, بس. ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے. وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. وہ کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے, مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں, وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہے؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ کیوں نہیں ہے، تو نے کہہ دیا بس یقین ہے، لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ رکھ، چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعہن، پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا، وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے، دوڑتے ہوئے، سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے، پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے، اور میں نے نہیں، بہتوں نے سونگھی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں. آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے، تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا، اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں، لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا، اور ایک کا نہیں کیا ہے، بہت سو کا کیا ہے. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، صبر کر رہے ہیں، منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، کیسا چیختی چلاتی ہیں، ایسا روتی پیٹتی ہیں، ایسا ڈپریشن، ایسی سٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے، جن میں ایک میرے والد صاحب، تایا اور ایک ہماری پھوپھی تھیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا، 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے، پانی پیا ہے مٹکے سے، گڑھے سے، پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا، انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا، بس روتی تھی ما قدر اللہ، جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے، میاں میں خرابی ہے، عورت برداشت کرتی تھی، چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے، میاں برداشت کرتا تھا، یار گزارا ہے، سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی، عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے، بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں، استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے، اور حسن و جمال بے مثال، اور جناب اخلاق بھی، اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے مام. بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ، کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں، بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو، کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں، سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک کے ناز آباد سے لانڈی، لانڈی سے ناز آباد. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک کے جائے گا، کہے گا رات کو سوئیں گے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی، انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر ایک دروازے سے چڑھے گا، سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، جگہ ہی نہیں ہے. سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے. اور میری حالت دیکھو یار، مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی، جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار، پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے، ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں، یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں، جگہ نہیں ملی، ریڑی لگی ہوئی ہے، کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا، صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا، 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے سائڈ پہ لگایا، سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے، تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، ثواب مل رہا ہے، آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم،
اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ فمن صبر فلہ الرضا، پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کہتا آزما لیا، پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے، نعم العبد، ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ، ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی، ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا۔ نعم العبد، یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں، جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا، کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا، بہادر خان نام رکھ دیا، کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا، کسی کو قائد اعظم کا نام دیا، کسی کو مادر ملت کا نام دیا، مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر۔ اللہ بھی دیتا ہے لقب، نعم العبد، کیا خوب بندہ، صحیح ہے نا، کیا خوب بندہ تھا میرا، صبر کی وجہ سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سورہ بقرہ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا، وہ بھی آزمائشیں آئی ان کے اوپر۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے، کامیاب نہیں ہوئے، بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے۔ اتمہن، بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ کیسا آزمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہماری اولادوں کی حفاظت کرے۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو، خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو۔ بتاؤ اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے، یہ بڑی آزمائش ہے، یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بھئی، اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے، میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے، میں کاٹ دوں گا اس کو۔ ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے، اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو، فنڈر نہ بنو۔ جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ ہاں، خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو، خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں، یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی، ثواب بھی نہیں ملتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا آزماتے رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں بتا رہا تھا کہ there are 3 types of، ابھی تک تو 2 types چل رہی تھی نا، 3 ہو گئی ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہیں مسلمان، آخرت پر ایمان ہے، تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں، بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تیسرے وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے، لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں، کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے، منزل ان کی آخرت ہے، تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان۔ دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو، صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا، لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی، اس کو پتہ ہے کہ نقصان ہے، ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے، تو اب اگلا نمبر اس کو پتا ہوتا ہے میرا ہے، لیکن پھر بھی پی رہا ہے۔ کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا، روکنا بہت مشکل، اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں، اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے، کیونکہ نشہ صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا، نشہ ہی تو ہے، کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا، کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا، جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے۔ لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی، ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی، تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی شادی ہو رہی ہے؟ یہ بھی نشہ ہے، چڑھ گیا دماغ پہ۔ اور بھی بہت سے نشہ ہے، آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا۔ نہیں جاؤں گا، بس اب اشاروں میں بات چلے گی۔ خواتین بیان سنتی ہیں، وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہمارا، یہاں آتی تھی 2-4 رہ گئی ہیں، بس 2-4 خواتین رہ گئی، باقی ساری بھاگ گئی ہیں۔
تو من हैसुल कौम भी कुछ आदतें पुख्ता हो जाती हैं, वो फिर कौम की बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती हैं। यानी कौम मिन हैसुल कौम ये चाह रही होती है बस ये तो होना चाहिए। बास कबाइली इलाकों में ये दस्तूर है कि जरा सा बेगम पे शक हुआ, ठा गोली से उसको उड़ा दिया। एक साहब मुझे बता रहे थे किसी कबीले का वाकया, किसी खातून को किसी आदमी के साथ देखा, जान से मार दिया। मैंने कहा ये तो सही नहीं है, सबूत किया है कि इसने बदकारी की नहीं की। तो कहने लगे भाई हमारी रस्म है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब वो रस्म छुड़वा नहीं सकता कोई भी उनसे, कौमी रस्म बन चुकी है। यानी अब आप छुड़वाने की कोशिश करो, आप दुनिया छोड़ दोगे, रस्म नहीं छूटेगी इल्ला माशाअल्लाह। तो ऐसे ही बॉडी को भी कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है। फहश फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है नौजवानों को, और अपनी ख्वाहिशात को हराम तरीके से पूरे करने की आदत पड़ जाती है। गालियां देने की आदत पड़ जाती है, बात बात पे जबान पे क्या आ रही है, गाली आ रही है। गुटखों की आदत पड़ जाती है, पता है नुकसानदेह। देखो जो इस्लाम आपको दिन में दर्जनों दफा मिसवाक करने का हुक्म दे रहा हो, वो गुटखा आपके मुंह में बर्दाश्त करेगा? जो वो मजहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक, हर नमाज में मिसवाक, इतना दांतों को साफ रख रहे हैं। तो चलो आप मिसवाक नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, या ब्रश नहीं करते, दांत साफ नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, हुक्म के ऑपोजिट तो ना चलो ना। आपने तो हुक्म छोड़ा भी कि दांत साफ नहीं कर रहे, ऊपर से गंदा करने का पूरा इंतजाम। और गंदा भी ऐसा नहीं कि चलो कोई रोटियों या गोश्त फंसा हुआ है, गंद गुटके के मरीजों के आप मुंह देखा करो अपनी जिम्मेदारी पे। ऐसा ना हो आप कहें कि मुझसे आपने मशवरा दिया तो हम देख रहे हैं। कैसा गंद माजरत के साथ कोई गुटके की मरीज बैठे हुए हैं भाई, माजरत जी नहीं, वो कहेंगे हम अपने खिलाफ थोड़ी सुनने के लिए आए हैं, एहतियातन। तो किस कदर गंद भरा हुआ होता है मुंह के अंदर। तो ये इस्लाम बर्दाश्त करेगा इस गंदगी को, जो आपको बार बार अस्सुआकु वत्तअत्तुरु मिन सुननिल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक यानी दांतों को साफ रखना और खुशबू का इस्तेमाल ये पैगंबरों की सुन्नत है। सारे पैगंबरों में ये चीज कॉमन थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए हैं सबके दांत चमकते थे, हर वक्त साफ रहते थे, और सबकी जिस्म से खुशबू आती थी। गुटके वाला इस पैगंबरों की इन सुन्नतों के बिल्कुल अपोजिट चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल उल्टा चल रहा है वो। लेकिन आप बोलो नहीं छूटेगा भाई, आदत पड़ गई है। नमाज छोड़ने की आदत पड़ गई है। हमारे एक दोस्त थे, हम जहां रहा करते थे ना, तो नमाज पढ़ने के लिए हम जब मस्जिद में आते तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी हमेशा फजर में एक रकत निकलती थी, हमेशा। हम उनसे कहते थे यार चलो कभी हो गया, रोजाना ही आपकी एक रकत निकली हुई होती है। उन्होंने कहा क्या करूं यार, मैं बस जब भी पहुंचता हूं ये होता है वो होता है, वो ये हो जाता है वो हो जाता है, और कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमने कहा चलो नमाज जब 5 मिनट आगे होगी तो आपको मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा, मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा। तो चलो अभी गर्मियों में नमाज जरा जल्दी हो रही है तो रात को देर से सोते होगे, सुबह उठते उठते कोई मसला होता होगा। तावील करता है ना इंसान, दूसरे के बारे में तो अच्छी तावील ही करनी चाहिए ना। अपने बारे में इंसान बदगुमान हो, दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रख। तो हम अच्छा गुमान रखते थे, मुझसे कहते थे कोई बात नहीं। अब नमाज जब 5, 10, 15 मिनट आगे होगी तो अब आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। 5 मिनट भी आगे हो गई तो एक रकत तो मिल जाएगी ना मजीद। लेकिन हम देखते थे नमाज 5 मिनट आगे, वो भी 5 मिनट आगे उसी हिसाब से। नमाज 20 मिनट आगे तो वो भी 20 मिनट आगे। और मेरा ख्याल है 15 साल मैंने उनको इसी हालत में देखा है, हमेशा एक रकत उनकी निकल रही है। ये भी नशा है, चरस और हीरोइन की तरह, टाइम पे ना पहुंचने का नशा। चलो गनीमत है पढ़ रहे थे, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं उनसे कहता था जब जो नहीं पढ़ रहा उस पर तो इतराज नहीं होता, इसलिए कि वो तो सुस्त है, एक नंबर का ना, काहिल है, उसे तो पढ़नी नहीं है। लेकिन आपने कुर्बानी तो दे दी ना, नींद कुर्बान हो गई, वुजू कर लिया, मस्जिद की तरफ आ गए, सर्दी गर्मी का ख्याल नहीं किया। तो जब ये इतनी टेंशन लेनी है ही तो यार 5 मिनट पहले आ जाओ। लेकिन लत पड़ जाती है इंसान को, हकीकत बता रहा हूं मैं। आपने देखा होगा मस्जिदों में सफ़े अव्वल के नमाजी वो सफ़े अव्वल ही के होते हैं, वो हमेशा आते हैं पहले। दूसरी सफ के नमाजी पूरे साल दूसरी, तीसरी के नमाजी पूरे साल तीसरी में होते हैं, ये होता है। तो ज्यादातर जो गुनाह होते हैं या जो बुराइयां मुआशरे में फैली हुई हैं, उन लोगों की जो आखिरत पर ईमान भी रखते हैं, आखिरत को बनाना भी चाहते हैं, उनके ज्यादातर मसाइल ये हैं कि उनको किसी न किसी बुराई की लत पड़ चुकी होती है, आदत पड़ चुकी होती है, और वो उसको छोड़ने में सीरियस नहीं होते, और वो बस एक गुजर करते हैं, यार हमें क्या हो गई है, आदत हो गई है, हमसे नहीं छूटती। जिसको जमात छोड़ने की आदत हो जाए
وہ جماعت سے نہیں پڑھتا. جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھیں, اٹھیں کیسے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے. پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے, ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آ گئے خانقاہ میں, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. تو نہیں اٹھے صبح, 4 آدمیوں کے ذمے لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند, بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہے. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا, تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا, یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے, وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا, اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. ٹھیک. تو ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا, تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا وہ. تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے, یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا, وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت, اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا, تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا, لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی, تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا, حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کے, اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا, اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا. یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا, اس نے حضرت کو فون کیا, تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا. اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. روب بٹھاؤ روب. واقعہ آئی گیا تو اپنا بھی ایک سنا دوں. کسی پہ جن آیا ہوا تھا ہمارے کسی ریلیٹو پہ. میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں, اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ, لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی. اس وقت میں بہت ہی باریک تھا. جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا, ان کو پتا ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے, ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی, ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی. بہت پتلا نہیں, باریک. تو اتنا باریک تھا میں, اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے. تو اب ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں, ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے آپ آ جائیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا. یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہی خود ہی کر لو. ٹھیک ہے, وہ شاعر ہیں سلمان گیلانی, بڑا اچھا شعر ہے, شعر تو یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد ہے. کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, گھر آ. وہ کہہ رہا ہے پنگا جن نے خود ہی لیا ہے, خود ہی بھگتے گا. ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو میں گیا وہاں پہ, تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, آواز بدلی ہوئی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اب میں بہت ہی باریک تھا, میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائیں. حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا. وہ کہتا یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا, ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے. تو میں نے ایسے آستینیں چڑھائیں. میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس. پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے, جن کو ایسے لگتا تھا. تو بھاگ گیا الحمدللہ. تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ کانفیڈنس کا کمال ہے. تو جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کریں. اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا.